الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کا جو موضوع ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم میں اصحاب کہف کا تذکرہ اور حقائق۔ قرآن کریم میں
عجائب اللہ نے بیان فرمائے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک عجیب واقعہ اور قدرت الہی کا ایک عظیم مظہر وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ سورہ کہف وہ اسی واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی نصیحت کا پہلو پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات اس کے اندر اس امت کے لیے موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ہر واقعہ کو، ہر قصہ کو عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ ہمیں اس میں سے کوئی ہدایت کا پہلو ملے، کوئی حکمت ملے اور ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ اور اگر ہم قرآن کو ہی سمجھنا شروع کر دیں نا تو یہ قرآن ہی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی، پوری زندگی ہم قرآن میں ہی اگر گزار دیں تو اس سمندر کا کوئی اور کنارہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور اس میں سارے قیمتی موتی موجود ہیں۔ قرآن میں سارے قیمتی موتی موجود ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، حکمت بھی ہے، معرفت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اصحاب کہف کے قصہ کے اندر بھی بہت ساری ہمارے لیے ہدایت کی باتیں موجود ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، اور یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ کافر مختلف سوال کرتے تھے حضور سے، تو اصحاب کہف کے بارے میں بھی کفار نے حضور سے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور سارا قصہ اصحاب کہف اپنے محبوب پہ بیان فرمایا، اور خصوصاً اس میں جو ہدایت کے پہلو تھے نا، جو اس کے اندر اس امت کے لیے نفع بخش چیزیں تھیں، اللہ نے ان چیزوں کو خاص طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے یہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم کا جو واقعہ ہے، جو اصحاب کہف ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں اصحاب کہف۔ تو ان کے بارے میں یہ جو اصحاب کہف ہے، کہف کیا ہوتا ہے، کہف کسے کہتے ہیں؟ تو کہف کا معنی جو ہے وہ ہے الغار الواسع، وسیع غار جو ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں، کھلا غار جس میں کافی گنجائش ہو۔ اور الرقیم جو ہے اس میں حضرت کعب کا قول یہ ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ اصحاب کہف گئے تھے، جس شہر میں یا جس آبادی کے اندر یہ غار تھا اس کا نام رقیم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس وادی کا نام ہے جس میں یہ غار تھا، الرقیم اس وادی کا نام ہے جس کے اندر یہ غار ہے۔
اس لیے اس کو اصحاب الکہف والرقیم کہا گیا ہے۔ کہف کا معنی غار ہے اور الرقیم کا معنی ہے جو شہر یا آبادی تھی اس کا نام رقیم ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رقیم کا معنی ہوتا ہے مرقوم، لکھا ہوا۔ تو جس تختی کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے اور حالات لکھ کر انہیں یادگار کے طور پہ رکھا گیا تھا، اس تختی کو رقیم کہا گیا۔ بہرحال کوئی بھی حکمت ہو، لیکن قرآن نے ان کو کہا ہے اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے، ان کی زندگی میں عجائبات ہیں۔ تو یہ کون سی نبی کے امتی تھے، کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے؟ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یعنی یہ حضور کی ولادت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 4 صدیاں بعد یہ لوگ آئے۔ حضرت عیسیٰ کے امتی ہیں، کلمہ ان کا پڑھتے تھے، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے ہیں نا، وہ توحید والا دین ہے۔ یہ جو اب کرسچین موجود ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا دین ان کے پاس اب نہیں ہے، انہوں نے ہر شب بدل دی ہے، انجیل بھی بدل دی ہے، بائبل کو بھی چینج کر دیا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام تھا، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا اپنا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن وہ جو لوگ تھے وہ دین عیسوی پر صحیح قائم تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے، اللہ کی وحدانیت کے وہ قائل تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو جب تک وہ توحید پر قائم رہے وہ سچے مسلمان تھے، کیونکہ اس وقت سچا مذہب یہی تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے، کلمت اللہ مانتے، روح اللہ مانتے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ ایک رب کو ماننے والے تھے، لا الہ الا اللہ، یہ ان کا کلمہ تھا، ان کا یہ دین تھا، یہ ایمان تھا۔ تو حالات بدلے، ایک ظالم حکمران آیا، دقیانوس اس کا نام لکھا ہوا ہے مفسرین نے۔ دقیانوس آیا، وہ بت پرست تھا، تو اس نے جتنے بھی اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے، اس نے کہا میرا دین تمہیں ماننا پڑے گا، جس طرح میں بتوں کا پجاری ہوں نا، تم بھی بتوں کی پوجا کرو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ اب یہ امتحان تھا کہ یا تو پھر دین بدلنا پڑے گا یا پھر اپنی جان دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم دین کسی صورت میں بھی فروخت نہیں کر سکتے، اپنا دین کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، جو اللہ کریم نے ان کا تعارف کروایا ہے نا، اصحاب کہف، وہ فرمایا عجیب لوگوں میں سے ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے پناہ لی غار میں، فقالوا، کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس کام میں ہدایت مہیا فرما دے۔ تو فتیہ سے یہ مراد ہے جوان، اس کا یہ بھی مطلب ہے وہ جوان تھے، وہ جوان تھے، اپنی جوانی میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر قائم تھے، اور اللہ کے دین کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی، اور پھر اللہ سے ہدایت کا سوال کیا، اللہ سے رحمت مانگی، اللہ کریم سے یہ التجا کی کہ مولا ہمیں اس دین پہ ثابت قدم رکھنا، کیونکہ بندہ جتنا بھی پکا مومن ہو نا، شیطان کے حملے بڑے سخت ہیں، تو اسے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا اس دین پہ قائم رکھ۔ کیا مانگنا چاہیے؟ اس دین پہ قائم رکھ، اور ہر روز پھر
حضور نے تو ہم پہ بڑی مہربانی فرمائی، ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا عطا فرما دی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو ناراض ہوا اور جو گمراہ۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ حالانکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، کیونکہ نماز تو ہدایت کا راستہ ہی ہے۔ ایک بندہ مسلمان بھی ہے، باوضو ہو کے مسجد میں کھڑا ہے، تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرما، تو اس کا مطلب یہی ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ جو راستہ دیا ہے نا، اس راستے پہ مجھے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ سے قائم رہنے کی توفیق مانگنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت بھی دے اور ہمارے اس کام میں تو ہدایت پیدا کر دے، ہدایت والا معاملہ فرما۔ تو وہ اپنا شہر چھوڑ کر جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا نا انہیں کہ یہ بندے جو ہیں یہ آپ کا دین نہیں مانتے، تو اس نے پوچھا کہ تم رب کس کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے وہاں تقیہ نہیں کیا کہ چلو یہاں اور بات کر دیتے ہیں باہر جا کے اور کر لیں گے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ہمارا رب تو وہ ہے۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندے اس راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو جب معاملہ خطرناک ہوا تو انہوں نے شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں اپنا دین بچانے کے لیے پناہ لے لی، جسے اصحاب کہف اللہ نے کہا ہے نا، یہ اللہ انہوں نے دین نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، غار میں زندگی گزار لیں گے اور دین اسلام کے اوپر ہی ہماری موت آئے گی، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں جی، جو میاں محمد بخش نے فرمایا نا، پانی بھرن سہیلیاں گئیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو ایمان پہ قائم رہنا اصل بات ہے، ایمان قبول تو بڑے کر لیتے لیکن اسلام کے اوپر قائم رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے کہا میاں محمد بخش نے کہ لکھاں بیر بیری تے لگے تے کوئی جھڑ جاندے نے کچے، جیڑے پکے ہون محمد وہی کھاندے بٹے۔ تو ایمان والوں پہ امتحان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم تو اللہ پاک نے ہمیں آسانی والا دین دے دیا ہے کیونکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں آسان سا دین دے دیا کہ تم پہ اتنی مصیبتیں مشکلیں نہیں آئیں گی، اور پھر ایسی جگہ ہم رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام کوئی جرم نہیں ہے، جہاں پہ مسلمانوں کو ستایا نہیں جاتا، جہاں پہ نماز پڑھنے سے روکا نہیں جاتا، کلمہ پڑھنے سے روکا نہیں جاتا، تو ہمارے لیے تو آسان ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر بار چھوڑ کر غار میں زندگی گزارنا یہ آسان نہیں ہے، کیوں جی، گھر چھوڑ کر غار میں رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور یہ اصحاب کہف نے بھی گھر چھوڑا تھا، ادھر اصحاب مصطفیٰ نے بھی مکہ چھوڑا تھا، حضور کے اصحاب نے بھی مکہ چھوڑا، اپنے شہر کو، گھر کو، اولاد کو، سب کچھ چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر۔ تو یہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے۔ جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جلدی واپس چلے جاتے ہیں،
اور جو مضبوط لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، وہ پھر کسی بھی موقع پر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ہر موقع پر اللہ کے دین کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ پکے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا اور ایک غار کے اندر جا کے ڈیرا لگایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے نے جب انہیں دیکھا نا، اس کے دل کی دنیا بھی اللہ نے بدل دی۔ اس نے جب انہیں دیکھا کہ یہ دین بچانے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی دین پہ قائم رہوں گا جو تمہارا دین ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا تو بھی آ جا۔ تو بکریاں چرانے والا چرواہا جب چلا تو اس میں ایک کتا بھی تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ وہ کتا جو تھا وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے پیچھے بھگایا کہ تم بھاگ جاؤ، تمہارا کام ہے بھونکنا، تم بھونکو گے تو بادشاہ کے کرندے پہنچ جائیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ تو اس کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں ولیوں کو بھونکنے والا کتا نہیں، میں ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب الصالحین، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ تم جہاں بھی رکو گے میں تمہاری راکھی کروں گا۔ تم جس غار میں چھپو گے نا، میں باہر بیٹھ کے ڈیوٹی دوں گا، راکھی کروں گا، تمہارا خیال کروں گا۔ تو وہ جو کتا تھا وہ بھی ساتھ چل پڑا، ان اللہ کے بندوں کے پیچھے وہ کتا بھی چل پڑا۔ دیکھو یہاں سے علماء نے لکھا، تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ ایک کتا ولیوں کی صحبت میں محروم نہیں رہتا۔ کتا ولیوں کی صحبت میں بیٹھے تو محروم نہیں رہتا، اگر بندہ ہو تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر بندہ ہو تو وہ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں، ذاکرین کے اندر، اللہ کے عبادت گزاروں میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بھی فیض عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے، ہم ولیوں کا معیار سمجھتے ہیں کہ جس بابے کے پاس جا کر ہمیں بیٹا پیدا ہو جائے یا جس کے پاس جانے سے ہمارا کاروبار زیادہ چمک جائے، ہم کہتے ہیں یہ فیض اس کا ہے۔ حالانکہ فیض اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو جناب دولت مل جائے، آپ کو پیسے مل جائیں، کاروبار مل جائے، اس کو فیض نہیں کہتے۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا بات آپ نے کر دی۔ ولیوں کے پاس تو اسی لیے جانا چاہیے کہ چلو مشکلیں آسان ہو جائیں، کاروبار بند ہے تو چل جائے گا، اگر اولاد نہیں تو بندہ صاحب اولاد ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے۔ کیوں جی یہی ہے؟ نہیں، اگر یہ تھا تو پھر وہ ولی تو خود مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، بیچارے خود شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ تو خود مصیبت میں ہے۔ اصل ولی کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں آنے سے تمہارے دل کو اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ کیوں جی اصل میں ولی کا یہ مقام ہے کہ اس کے صحبت میں آپ بیٹھیں، اس کے قدموں میں آپ بیٹھیں تو اللہ آپ کو اپنی محبت نصیب فرماتا ہے، آپ کو محبت خداوندی نصیب ہو جائے۔ یہ اصل میں ولی کا فیض ہوتا ہے۔ وہ ایک حکایت درمیان میں آ گئی ہے، حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں لکھا ہے آپ کی سوانح حیات میں کہ ایک پینڈو بندہ تھا دیہاتی، وہ ان کا مرید ہو گیا، بیعت ہو گیا۔ تو جب مرید ہوا تو اس نے کوئی نذرانہ بھی پیش کیا، اس وقت کے مطابق کوئی 50 روپے ہدیہ بھی پیش کیا، تو دے کے نذرانہ چلا گیا۔ جب واپس گیا نا تو اگلے دن ہی اس کا ایک جانور مر گیا۔ وہ بڑا پریشان کہ یار میں تو کل بیعت ہوا ہوں ابھی، تو میرا ایک جانور مر بھی گیا، 2 دن گزرے تو ایک اور مر گیا۔
تیسرا دن آیا، ایک اور مر گیا۔ جب سارے جانور مر گئے نا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ اصل جو تم نے پیر پکڑا ہے نا وہ کامل نہیں ہے، پیر کامل ہوئے تو مجھ مردی کیوں سے؟ تو پیر مجھوں کے لیے نہیں ہوتا، پیر تجھے مصطفیٰ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا تمہارا پیر کامل نہیں ہے، بیعت توڑ دو، کوئی اور پیر پکڑو جو ایک بھینس ہے تو تمہاری 15-20 ہو جائیں، یہ کامل پیر ہے۔ وہ بندہ سادہ تھا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا، لوگوں کی باتوں میں۔ اس نے کہا یار واقعی جب سے بیعت ہوا ہوں جانور سارے ہی مر گئے ہیں، تو ایسے پیر کا کیا فائدہ جس کے پاس جانے سے جانور ہی مر جائیں۔ وہ چلا گیا واپس۔ اس نے کہا حضور میں بیعت ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو یہ آپ اپنی بیعت واپس لے لیں، اور جو میں نے 50 روپے نذرانہ دیا تھا وہ بھی واپس کر دیں۔ اپنی بیعت لے لیں اور نذرانہ میرا واپس کر دیں، میں بھائی پیری مریدی تو بس رج گیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، یہ لو 50 روپے، نذرانہ واپس ہو جاتا ہے، بیعت واپس نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ نذرانہ واپس ہو جاتا ہے، بیعت واپس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا بیعت ہم پاس رکھتے ہی نہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر مصطفیٰ کو پیش کر دیتے ہیں، بیعت واپس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں جی آپ جیسے بھی ہے نا، جہاں دیا ہے وہاں سے لے کے دے دیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے سارے جانور مر گئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں یہ نہ ہو کہ بیعت باقی رہی تو ہمارے سارے بندے بھی مر جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات سمجھو، بیعت واپس نہیں ہوتی، بیعت ہماری اصل میں ہے ہی نہیں، ہم تو حضور کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ وہ ضد میں اڑا رہا، اس نے کہا جی نہیں میں بیعت واپس لے کے جاؤں گا۔ اور جب حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے نا، انہوں نے فرمایا ادھر آؤ، بلایا۔ انہوں نے فرمایا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، ایسے پکڑا، فرمایا اب آنکھیں بند کرو، تمہیں میں دکھاؤں بیعت ہے کیا، تمہیں میں دکھاؤں بیعت ہوتی کیا ہے۔ اس نے جب آنکھیں بند کی تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آگے وہ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان تونسوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انہوں نے آگے خواجہ نور محمد مہاروی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انہوں نے آگے فخر جہاں کا، انہوں نے آگے حضرت نظام الدین اولیاء کا، انہوں نے بابا فرید کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انہوں نے آگے خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا ہاتھ پکڑا ہے، انہوں نے آگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ چلتے چلتے وہ ہاتھ حضرت خواجہ حسن بصری نے پکڑا ہوا ہے، اور خواجہ حسن بصری نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مولا علی نے نبی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ جب اس نے منظر دیکھا نا، آپ نے فرمایا آپ بتاؤ بیعت واپس کروں؟ اس نے کہا بیعت لینی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، اب میں خود بھی مر جاؤں تو پھر بھی بیعت واپس نہیں لوں گا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ پیر ہوتا کیا ہے، پیر کا مقصد سمجھیں آپ۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر صرف پیسہ مانگنے نہ جایا کرو، اگر پیسہ ہی ولایت کی نشانی ہوتا تو مولا علی جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کے کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی؟ تو پھر بولے بھی تو صحیح۔ تو ولیوں کی صحبت میں اصل جو ہے دل زندہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی محبت ملے، حضور کی محبت ملے، کوئی دین کی سمجھ ملے، کوئی قرآن کا فیض ملے، تو اصل یہ بات ادب کی دولت ملے، تو یہ اصل میں چیز بندے کو لینی چاہیے۔ صرف دنیا کی دولت یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا چرواہا بکریاں چرانے والا، اس کے دل پہ بھی اثر ہو گیا
اور وہ کتا صحبت صالحین کی وجہ سے اللہ نے اس پہ بھی کرم فرما دیا، وہ کتا بھی جناب چل پڑا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مقاتل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں عشرۃ من الحیوان فی الجنہ، 10 جانور جنت میں جائیں، 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ کہتے ہیں ناقۃ صالح، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے، وَإِجْلُ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کا بچڑا جو انہوں نے فرشتوں کے لیے ذبح کیا تھا وہ جنت میں جائے گا، وَقَبَشُ اسماعیل، جو اسماعیل کی قربانی بنا تھا دمبا وہ جنت میں جائے گا، وَبَقَرَۃُ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی جو گائے تھی جو انہوں نے ذبح کروائی تھی وہ جنت میں جائے گی، وَحُوتُ یونس، اور جو مچھلی حضرت یونس جس کے پیٹ میں رہے وہ جنت میں جائے گا، وَحِمَارُ عزیر، حضرت عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا، وَنَمْلَةُ سلیمان، حضرت سلیمان نے جس کیڑی کی بات سن کے مسکرائے تھے نا وہ کیڑی جنت میں جائے گی، وَہُدْہُدْ بلقیس، اور جو ہدہد خبریں لے کے آتا تھا پرندہ وہ جنت میں جائے گا، وَنَاقَةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس اونٹنی پر میرے حضور سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گا۔ اور آگے فرمایا اور جو اصحاب کہف کا کتا تھا، وَقَلْبُ اصحاب الکہف، جو اصحاب کہف کا کتا ہے، یُصَوِّرُهُ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ کبش، اللہ اس کو ایک بکرے کی صورت بنا دے گا اور وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور یہ جانور ہیں جن کو اللہ نسبت کی وجہ سے جنت عطا فرماتا ہے، جسے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کتے کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے، اس کا نام تھا قطمیر، جو کتا پیچھے چلا تھا۔ تو وہ کتا غار کے دہانے کے اوپر آ کر ساتھ بیٹھ گیا، وہ غار میں اندر چلے گئے تو وہ جو کتا تھا وہ غار کے دہانے کے اوپر دروازے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، تو اس کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کروایا، بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے فرمایا نا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھا کے غار کے دروازے کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں جی، وہ عام کتا نہیں ہے، یہ کتا ہے کلبہم، ان کا کتا۔ اس کتے کو نسبت اللہ کے ولیوں سے ہوتی، اللہ کے ولیوں سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر بھی کہا، کلبہم، ان کا کتا۔ وہ غار کے دہانے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور ان ولیوں کی صحبت کا فیض اسے نصیب ہوا کہ اللہ نے جب ان ولیوں کا ذکر کیا نا تو ان ولیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے کتے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بیٹھنے کا جو انداز تھا، ان کے بیٹھنے کا جو اس کتے کے بیٹھنے کا انداز تھا، اللہ نے وہ بھی ذکر کیا کہ وہ اپنی اگلے پاؤں جو ہے وہ بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں رب اصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ ولیوں کے در پہ بیٹھنا بھی ہو تو ادب سے بیٹھنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنا ہو تو ادب سے بیٹھا کرے، ادب ہو تو کتا بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ اچھا، قرآن میں ایک اور واقعہ بھی ہے، میں اشارہ دے دوں تاکہ بات آپ کو تک پہنچ جائے۔ ایک بلعام باورا تھا، بڑا نیک صالح بندہ تھا، حضرت موسیٰ کی امت کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، بہت نیک تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا صاحب علم تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بکواس کر دی، حضرت موسیٰ کی شان میں توہین کر دی، ہے عبادت گزار، صاحب علم اور تورات کا عالم بہت بڑا، اور تورات کو جاننے والا اور عبادت و ریاضت کا پیکر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب توہین کی نا تو اللہ نے فرمایا اس کا ہم نے حال ایسا کر دیا، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کتا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں واقعہ کو آپ تقابل اگر کریں تو ایک طرف بندہ ہے، اسے اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے،
اور دوسری طرف کتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر اچھے لفظوں میں فرمایا ہے۔ فرق کیا؟ علم ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، پرہیزگاری ہو، لیکن ادب نہ ہو تو وہ علم بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن بندہ بے علم ہو، کمزور ہو، عبادت و ریاضت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن ہو ادب والا، زبان مبارک اور کر دیں، ہو ادب والا، تو اللہ اس بندے پہ اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے۔ یہ صحابہ کہف کا واقعہ ہمیں ادب کی دولت دیتا ہے کہ ادب سیکھو سب سے پہلے۔ اگر تمہارے اندر ادب نہیں نا تو تم کتے سے بھی بدتر، اور اگر ادب ہے تو پھر کتا بھی بندوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ادب ہو تو پھر اللہ پاک دوسرے عیب بھی دھو دیتا ہے ادب کی وجہ سے۔ اور یہ تو بلعام بورا ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، تو جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ کون تھا؟ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اللہ نے جنت سے نکالا، لعنتی کر دیا۔ کیوں؟ آدم کی توہین کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی۔ تو یہ یاد رکھنا، جتنا مرضی آپ ریسرچ کر لیں، جتنی مرضی تحقیق کریں، تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ تحقیق کریں، دنیا کے کونے کونے میں جا کے تحقیق کریں، لیکن یہ یاد رکھنا کبھی اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں کبھی بھی زبان درازی نہ کرنا، کبھی ایسے لفظ نہ بولنا جو لفظ بندے کی تباہی کا باعث بن جائے۔ تو پھر حضرت سلطان باہو سے پوچھ لیں، آپ بولیں گے تو کام آگے چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھیری پر دل نہ پھرے، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کیتے پر کچھ نہ کٹیا، چلے کیتے پر کچھ نہ کٹیا، تے کی لینا چلیاں وڑ کے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہ باغو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باغو، تے بامے لال گھومنے کڑ کڑ کے یہ کتے سے ادب سیکھو کہ کتے نے ادب کیا۔ کس کا ادب کیا؟ اللہ کے ولیوں کا۔ ولی بھی کس امت کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو انہوں نے جناب وہ کتا جو تھا ساتھ چلا، اس نے کہا مجھے جھڑکنا نہیں ہے تم نے، کیوں کہ میں ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بھونکتا ضرور ہوں پر دیکھ کے بھونکتا ہوں، ولیوں کو بھونکنا میری عادت ہے۔ انی احب الصالحین، میں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا، اللہ کے ولیوں کا ادب کرتا ہوں۔ وہ کتا دروازے کے باہر اپنے پاؤں بچھا کر وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ نے ان جو اصحاب کہف تھے ان کو غار کے اندر ایسے امن عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ آواز کوئی نہ آئے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال ان کے کان اللہ نے بند کر دیے، آواز بھی نہیں آئے گی، وہ بیدار بھی نہیں ہوں گے۔ کئی صدیاں گزر گئی۔ اس میں اختلاف ہے مدت کتنی تھی، بعض نے 187 سال لکھا، بعض نے 309 سال، کتنے 100 سال وہ رکے رہے، اس غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ اپنی قدرت سے ان کے جو کروٹیں بھی خود پلٹا دیتا تھا، اور اللہ نے ان کی حفاظت بھی خود فرمائی۔ 300 سال بعد بھی ان کا جسم سلامت رہا۔ کیوں جی؟ 300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو اللہ نے سلامت رکھا، محفوظ رکھا اس غار کے اندر۔ تو اس کے بعد اٹھایا، وہ صحیح سلامت اٹھے۔ پتہ چلا جن کے جسموں کی اللہ حفاظت کرے مٹی انہیں نہیں کھا سکتی، جن کے جسموں کی اللہ حفاظت کرے وہ قبر میں بھی جائیں تو ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ اگر نبی کے غلاموں کے جسم سلامت رہتے ہیں تو میرے حضور کے جسم پاک کا عالم کیا ہوگا؟ سارے مار کے مٹی میں نہیں ملتے، جسے اللہ بچانا چاہے۔ چلو اشارہ دے دیتا ہوں، حضور معراج کی رات گئے تھے نا، مسلم کی حدیث ہے، حضور معراج کی رات جا رہے تھے مسجد اقصیٰ، راستے میں کیا دیکھا؟ موسیٰ کی قبر آ گئی، موسیٰ کی قبر آ گئی۔ حضور نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اے میرے صحابہ سنو، میں شب معراج موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ دونوں معنی ہیں، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ اب آپ معنی خود آپ نے بتانا ہے کہ اگر حضور سامنے سے گزر رہے ہوں تو پھر نماز کا وقت ہے یا سلام یا درود کا ٹائم ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی ہے حضور گزر رہے ہیں، سرکار کا بھی گزر ہوگا، تو اب وہ وقت درود پڑھنے کا ہے یا نماز کا وقت ہے؟ اور نماز بھی فرض نہیں ہے۔ کوئی آج کا امتی بھی ہو، اسے پتہ چلے یہاں سے حضور نے گزرنا ہے، تو وہ ایسے کر سکتا ہے کہ وہ نفل شروع کر دے؟ اگر آج کا امتی یہ نہیں کر سکتا تو حضرت کلیم اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ادھر حضور گزر رہے ہیں، کئی ہزار سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں، حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی سلامت تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور وہ تو فوت ہو گئے ہیں بڑے سال پہلے، صدیاں گزر گئیں، نہیں، انہیں پتا تھا کہ سارے فوت ہونے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ جنہیں اللہ مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرماتا ہے ان کی زندگی اس سے بہتر زندگی ہوتی ہے، اعلیٰ زندگی ہوتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہیں تو جس کے صدقے موسیٰ کو مقام کلیم اللہ ہی ملی ہے، حضور کی زندگی طرفہ والا ہے، بلند ہے۔ حضور آج بھی الحمدللہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔
غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں۔ دور و نزدیک والے معاملے بھی ادھر ہے، یہ دوری نزدیکی ہمارے لیے ہے، ان کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے کہا ہمارا دین قبول کرو، بتوں کی پوجا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ساڈی کیتی کتری خراب کرنا چاہنا ہے؟ کیوں جی، ہم نے زندگی توحید پہ گزاری ہے، ہمیں تم مشرک بنانا چاہتے ہو؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کر دی نا، کسی اور کو معبود مان لیا تو یہ بات حد سے بڑھ جائے گی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا معبود ایک ہے، ہم اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا چلو اگر ان سے جدا ہو گئے ہو، ان مشرکوں سے، تو چلیں ہم اپنا کسی اور جگہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ وہاں پہ چلے گئے غار کے اندر۔ تو غار کے اندر جب گئے تو جتنے 100 سال وہ غار میں رہے، سورج نکلتے ہوئے بھی ویسے تو دھوپ آتی ہے نا، جب سورج ڈوبتا ہے پھر بھی دھوپ آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح، جب میرے بندے آرام کر رہے تھے نا، نہ سورج نکلتے ہوئے ہم نے دھوپ لگنے دی ہے، نہ سورج ڈوبتے ہوئے دھوپ لگنے دی ہے۔ ہم نے دھوپ سے بھی بچا کے رکھا ہے، ان کے جسموں کو دھوپ نہیں لگنے دی، ہم نے ان کی کروٹیں بھی خود بدلوائیں، ہم نے انہیں دھوپ نہیں لگنے دی، وہ سلامت رہے۔ اور وہاں روب اللہ نے طاری کر دیا، فرمایا اگر کوئی بندہ جھانک کے دیکھے وہاں تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ ڈر کے بھاگ جائے، اتنا روب دار اللہ نے وہ سارا منظر بنا دیا تاکہ کوئی بندہ اندر نہ آ سکے۔ اللہ نے اتنا ڈراؤنا ہیبت ناک منظر بنا دیا کہ کوئی بندہ وہاں پہنچ نہ سکے، اندر جا نہ سکے۔ صدیوں بعد جب اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، فرمایا انہیں ہم نے اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ سنا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک کہنے لگا یار کتنی دیر یہاں رکے ہیں؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا جی ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، یا ہم 24 گھنٹے رکے ہیں یا 10-12 گھنٹے رکے ہیں۔ قالوا، پھر باس کے بعد کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر رکے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب بھوک لگی تو انہوں نے کہا ایک بندہ جاؤ سکہ لے جاؤ، پیسے لے جاؤ اور جا کے کھانا لاؤ۔ وہ چلا گیا ان میں سے ایک بندہ، جب اس نے دیکھا تو کچھ ماحول بدلا ہوا ہے، بلڈنگز بدلی ہوئی ہیں، عمارات بدلی ہوئی ہیں، انداز بدلے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک ہوٹل والے کو کہا کہ کھانا دے دو، کہا پیسے لاؤ، اس نے جب سکہ دیا اس نے کہا یہ تو بھائی اس دور کا سکہ ہی نہیں، یہ کون سے پیسے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہی سکہ چل رہا ہے، ابھی کل تو ہم نے چلایا ہے، ابھی کل تو اس سکے کو ہم چلاتے رہے ہیں، رات میں سکے ہی بدل گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو دقیانوس 300 سال پہلے مر گیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اب تو بڑا نیک بادشاہ ہے، تم نے لگتا ہے کسی بادشاہ کے سکے چوری کیے ہیں، خزانہ لوٹا ہے، چلو تمہیں لے چلیں حاکم وقت کے پاس۔ وہاں لے گئے،
اس نے ساری تحقیق کی، اس نے کہا دقیانوس بادشاہ ہے، ہم تو اس سے جان بچانے کے لیے بھاگے تھے، میرے ساتھ والے بھی غار میں موجود ہیں۔ اور وہ بادشاہ اصل میں نیک تھا، وہ اللہ کو ایک ماننے والا تھا، قیامت کو مانتا تھا۔ کئی لوگ قیامت کے منکر تھے، اس نے کہا یا اللہ کوئی نشانی ایسی پیدا کر کہ یہ جو قیامت کو نہیں مانتے انہیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو پھر اٹھایا جائے گا۔ وہ بادشاہ ادھر دعائیں کر رہے، ادھر اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہو گئی۔ وہ سارے وہاں سے آئے تو وہ اصحاب کہف غار کے اندر تھے، انہوں نے ان سے سارا پوچھا، تو وہ جس نے دیوار باہر بنائی تھی ان کے غار کے اندر، اس نے ایک تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ بادشاہ سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے وہ تختی بھی کھولی، وہ سارا کچھ دیکھا، تو بادشاہ کو یقین آ گیا کہ یہ اس دور کے بندے نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے اللہ نے جن کو بچا کے رکھا ہے۔ اور عجیب بات تھی، بادشاہ بوڑھا تھا اور وہ سارے جوان تھے۔ اس نے کہا تم اگر 300 سال پہلے کے ہو تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم ابھی جوان ہو۔ جسے اللہ چاہے جوان رکھے، کیوں جی؟ اللہ کی قدرت ہے نا، اس کی مرضی ہے۔ وقت کی گھڑی بھی اس کے پاس ہے، وقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ زمانے کی واچ بھی اللہ کے پاس ہے، عمر کا سسٹم بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اتنے 100 سال بعد بھی جوانی ہی رکھے۔ تو انہیں جوان رکھا، اور پھر وہ انہوں نے کہا جی اب ہم جاتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وہ وہیں وصال کر گئے۔ بادشاہ نے ان کو اسی غار کے اندر تابوتوں میں ڈال کے رکھ دیا، اور آج تک وہاں کوئی بندہ اندر جھانک نہیں سکتا، کیونکہ وہ روب اور دبدبہ اللہ نے اتنا بنا دیا ہے وہاں پر، اس منظر کو اتنا ڈراؤنا بنا دیا۔ اب انہوں نے آپس میں کہا یار یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کی کوئی نشانی بنانی چاہیے یہاں۔ تو بعض نے کہا یہاں کوئی عمارت بنائیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ یہاں مسجد بناتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عمارت بنائیں، بعض نے کہا نہیں ہم یہاں پہ مسجد بناتے ہیں، یہاں پہ لوگ سجدے کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور ان اصحاب کہف کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں وہاں ساتھ مسجد بنا لی جائے تو یہ برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اچھا، یہ غلط فہمی ایک ہے بعض ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں کہ تم ولیوں کو سجدے کرتے ہو۔ الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ، کیوں جی؟ داتا صاحب کے ساتھ مسجد ہے نا، تو مسجد ادھر ہے، دربار پیچھے ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو منہ داتا صاحب کی طرف کرتے ہیں یا اللہ کے گھر کی ادھر بیت اللہ کی طرف؟ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا۔ جتنے ولیوں کے مزارات ہیں آپ جس جگہ بھی جائیں گے ساتھ مسجد ہوگی، اور یہ یاد تازہ کر رہی ہوگی کہ یہ جو صاحب مزار ہے یہ بے نمازی نہیں تھا۔ بولیں ذرا، بولیں، شاباش۔ مسجد بتا رہی ہے یہ بے نمازی نہیں تھا، یہ بھنگ کے گھوٹے لگانے والا بولیں نہیں تھا، جڑے شمع دے کول بھی رہن زندہ، سانو نہ پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، بھنگ پی کے علی علی کہن جڑے، سانو نہ ملنگاں دی لوڑ کوئی۔ کیوں جی؟ یہ اللہ کے بندے، ان کی راتیں اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہیں، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں۔ تو وہاں ساتھ مسجد بنائی گئی تاکہ جو بھی یہاں پہ آئے وہ اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے۔ تو آج بھی اسی کو تازہ کرتے ہوئے ہر اللہ کے ولی کی قبر کے پاس ایک مسجد ہوتی ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی۔ اور اسی جے کسی اور نو سجدہ کرنا ہوندا نا، گل سنو میری، جے اسی کسی اور نو سجدہ کرنا ہوندا نا تے اسی جدوں مدینے جاندے اسی نبی دی قبر نو سجدہ نہ کر لیندے؟ بولے تو صحیح، نہیں نہ کیا کبھی؟
اگر ہم نے نبی کو رب نہیں مانا تو ہم ولیوں کو رب کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی حضور کی قبر کو بھی سجدہ، ہاں سلام بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، درود بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، احترام بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، تعظیم بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، لیکن عبادت سجدہ صرف ایک رب کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ کے لیے عبادت، ولیوں کی زندگی کا یہی حاصل ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگی کا جو سب سے بڑا جو خاصہ تھا وہ دین پر استقامت، وہ کیا تھا؟ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ تو ہمیں بھی جو سبق یہ اصحاب کہف کے قصہ سے ملا ہے وہ ہے دین پر استقامت اختیار کرنا، کہ ہم دین اسلام سے بے وفائی نہ کریں، ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا مولا ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں یا اللہ اس گمراہی سے بچا لے، ہمیں حق کے راستے سے پھرنے سے محفوظ کر، اے اللہ ہمیں دین اسلام پر، توحید پر استقامت عطا فرما۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن میں کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں، ان کی زندگی سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ تو بعض نے کہا جی وہ 3 تھے، بعض نے کہا وہ 5 تھے، بعض نے کہا وہ جناب 7 تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہ کلبہم۔ بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، بعض کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، بعض کہتے ہیں وہ جناب 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، فرمایا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، تم گنتی نہ کرو، ان کی زندگی دیکھو انہوں نے دین کے اوپر پہرا کیسے دیا ہے۔ اچھا یہاں جملہ عرض کر دوں، جو دین بچانے کے لیے غار میں چلا جائے، دین بچانے کے لیے شہر چھوڑے غار میں آ جائے، اللہ اس بندے کو اتنی محبت سے دیکھتا ہے کہ اس نے دین بچانے کے لیے غار میں پناہ لی ہے۔ دیکھو دین سے کتنی محبت ہے، اور جو دین بچانے کے لیے سارا گھر ہی لٹا دے، جو دین بچانے کے لیے سارا گھرانہ ہی قربان کر دے تو عرش والا رب اس حسین سے کتنا پیار کرتا۔ بات دین کی محبت ہے، اخلاص ہے، جو اللہ نے یہاں سے ہمیں جو سبق عطا فرمایا۔ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتانا ہے جو میں نے دیکھا بھی ہے، عموماً ہمارے ہاں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، تقریر وہ ختم ہو گئی ہے، اصحاب کہف والی بات ختم ہو گئی ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے بندہ وضو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری رکعت نہ رہ جائے، وہاں سے وہ تیز تیز دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، بعض اوقات بندے گر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ حضور نے پہلے ہی حل فرما دیا۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے دیکھا پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، لوگ جلدی جلدی تیزی سے دوڑ کے جماعت میں مل رہے ہیں۔ حضور نے اٹھ کے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، فرمایا سکون نال بھائی، سکون نال، علیکم بالسکینۃ والوقار، فرمایا وقار سے آؤ، سکون سے آؤ، جو مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے کھڑے ہو کے پوری کر لو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے نا نماز میں ملنے کا تو 5-10 منٹ پہلے آ جاؤ، 5-10 منٹ پہلے آ جاؤ، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہے تو پہلے آ جاؤ۔ اگر لیٹ ہو گئی ہے تو پھر وضو کر کے آرام سے آؤ، اور نماز میں جہاں امام ہے، یہ بھی غلطی ہے، اگر امام سجدے میں ہونا تو بندے کھڑے ہوتے ہیں ایسے بھی انہوں اٹھ لین دے پھر اندے نہ موک لینا، کیوں جی کھڑے ہوتے ہیں میرے جیسے بیچارے اکڑ کر کہ تم اٹھ سجدے چوں پھر تیرے نال گال کرنا ہے، نہیں، دیر نہ کرو، جہاں امام ہے اللہ اکبر کہیں، تکبیر کہیں، تحریمہ کہیں، اور ایک تکبیر کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہہ کے اللہ اکبر پیچھے ہی سجدے میں چلے جائیں۔ یہ منظر نہ بنے کہ سارے فرشتے سجدے میں تھے، ایک کھڑا تھا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کیوں جی فرشتے سجدے میں تھے، ایک کھڑا تھا اکڑ کر،
وہ منظر ہے تو نہیں، وہ بندہ آیا تو نماز پڑھنے، لیکن وہ منظر نہ بنے، سارے سجدے میں ہیں، تو آ گیا ہے، تو کہے مولا میں بھی شامل ہو گیا ہوں، تیرے حضور جھک گیا۔ تو یہ ساتھ ملنے کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔